جسے الگ الگ شکریہ ادا کرنے جائیں گے. جی ہاں کہ بھائی اس کا بھی شکریہ ادا کرو. دیکھو ان کو بھی جا کے کہو, جائے ان کے پاس بھی چل کے جاؤ, ان سے بھی کہو کہ جی آپ کا شکریہ, آپ نے یہ کام کر دیا. سارے بدن کے اعضاء نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور سب کی طرف سے زبان شکریہ ادا کریں. کتنی بڑی بے انصافی ہے. جب سارا بدن نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا تو بدن کے ہر عضو کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے. بدن کے ہر عضو کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے. بدن کے ہر عضو کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے. وہ ایسے ہوگا کہ بدن کے ہر عضو کو گناہ سے بچاؤ اور ہر عضو کو عبادت میں تھکاؤ. یہ شکر کا تقاضا ہے. اے اللہ تیرا شکر زبان سے کہنا, اس سے شکر کے الفاظ ادا ہوتے ہیں, شکر ادا نہیں ہوتا. زبان سے شکر کے الفاظ ادا ہوتے ہیں, شکر نہیں ادا ہوتا. شکر کی ادائیگی زبان سے نہیں ہوتی. شکر کی ادائیگی سارے اعضاء سے ہوگی, کیونکہ نعمتوں سے سارے اعضاء فائدہ اٹھا رہے ہیں. جب نعمت سے سارے اعضاء فائدہ اٹھا رہے ہیں تو سارے اعضاء کو حکم پر لانے سے شکریہ ادا ہوگا. میں نے عرض کیا کہ شکر یہ ہے کہ تم نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرو. نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرو. اور شرک یہ ہے کہ تم نعمت کی نسبت اللہ کے غیر کی طرف کرو. نعمت کی نسبت کتنا آسان ہے. شکر یہ ہے کہ تم نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرو. شرک یہ ہے کہ تم نعمت کی نسبت اللہ کے غیر کی طرف کرو. اللہ نے ایک آیت میں دونوں کو جمع کر دیا, شاکر اور مشرک. شاکر اور مشرک ایک قرآن کی آیت میں دونوں کو الگ الگ بیان کر دیا کہ شاکر کون ہے, مشرک کون ہے. شاکر کون ہے اور مشرک کون ہے. اللہ تعالی شکر کرنے والوں سے راضی ہوتے ہیں اور شرک کرنے والوں سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہیں. اور دونوں کو ایک آیت میں اللہ نے بیان کر دیا. اور اللہ کا کلام عجیب ہے کہ ایسی حالت کو بیان کیا جس میں انسان کو خیال ہی نہیں آ سکتا اس بات کا کہ میں اس وقت اللہ کا شکر ادا کروں یا مخلوق کا شکر ادا کروں. سنو تو صحیح, عجیب اللہ نے آیت قرآن میں بیان کی. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. اس آیت میں شاکر اور مشرک, سنو دھیان سے جاگ کر, شاکر اور مشرک دونوں کو بیان کر دیا. اللہ وہ ہیں کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور تم میں سے ہی تمہاری بیوی کو, عورت کو پیدا کیا اور اس کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم اس کے پاس جا کر سکون پاؤ. فلما تغشاها, جب یہ عورت سے ملتا ہے تو اس کے ملنے پر اللہ کے حکم سے ہلکا سا حمل ٹھہر جاتا ہے. حملت حملا خفیفا, ہلکا سا حمل ٹھہر جاتا ہے. اسے خبر بھی نہیں ہوتی اتنا ہلکا سا حمل ہوتا ہے. وہ گھر کے کام کاج میں پھرتی رہتی ہے, گھر کے کام کاج میں عورت پھرتی رہتی ہے. فلما اسقلت, جب حمل بھاری ہو جاتا ہے اور بچہ ہونے کا وقت قریب آتا ہے تو دونوں میاں بیوی دعا کرتے ہیں اللہ سے. دونوں میاں بیوی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر تو نے یہ بچہ عافیت کے ساتھ, سہولت کے ساتھ پیدا کر دیا تو ہم تیرا شکر ادا کریں گے.
اے اللہ اگر یہ بچہ عافیت سے ہو گیا تو ہم کہیں گے تو نے ہی کیا ہے، تیرا شکر ادا کریں گے۔ فلما آتاہما صالحا، اور جب ہم انہیں بچہ اپنی قدرت سے اس تنگ راستے سے نکال دیتے ہیں تو یہ ہمارے کیے ہوئے میں ہمارے غیر کو شریک کرتے ہیں۔ جی ہاں، آپ دیکھو بیوی تڑپ رہی ہو اور بچہ کا رخ پلٹ گیا ہو اور ڈاکٹر سارے پریشان ہوں اور ایک ڈاکٹر آوے وہ کوئی ایسی ترکیب لڑاوے کہ بچہ سہولت سے ہو جاوے، یہ پہلے 2 رکعت نماز نہیں پڑھنے کا، پہلے ڈاکٹر سے جا کے ملے گا۔ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کام نہیں ہو سکتا۔ دیکھ لو جس شکل سے بھی تمہیں سہولت یا جس شکل سے بھی تمہارے سامنے کوئی مصیبت آئے گی تم سب سے پہلے اس شکل کی طرف جاؤ۔ یہ زمانے مسلمان جتنی ذلت میں پڑا ہوا ہے، خدا کی قسم صرف وجہ یہ ہے کہ حالات میں بجائے حکم کی طرف آنے کے، کیونکہ جو بھی اچھے برے حالات کو اللہ کے غیر کی طرف منسوب کرے گا وہ اللہ کے غیر کے تابع ہو کر چلے گا۔ صحابہ کے اقوال میں ملتا ہے کہ جو دنیا کا طالب ہو جاتا ہے وہ دنیا والوں کا غلام ہو جاتا ہے۔ جو دنیا کا طالب ہوتا ہے دنیا والوں کا غلام، جو دنیا کا طالب ہوتا ہے دنیا والوں کا غلام ہو جاتا ہے کہ بھئی ان کے ہاتھ میں اسباب ہیں، ان کے ہاتھ میں مال ہے، انہی کے ہاتھ میں مسئلے کا حل ہے، سو بیچارے ان کے غلام ہو جائیں گے۔ ہم نے عرض کیا کہ شکر اور شرک میں کیا فرق ہے، شکر اور شرک میں کیا فرق ہے۔ اللہ اکبر، اس آیت میں صاف بتا دیا کہ شاکر وہ ہے جو نسبت اللہ کی طرف کرے، اے اللہ تو نے ہی دیا ہے، اے اللہ۔ اسی لیے شکر پر نعمت کے بڑھانے کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالی دیکھتے ہیں کہ جب میرے بندے نے کہ نسبت اللہ کے غیر کی طرف کرے تو پھر نعمت اسے چھین جائے گی، نعمت اس سے چھین لی جائے گی۔ میں نے عرض کیا کہ اچھے برے ہر قسم کے حال کو اللہ کی طرف منسوب کرو، اللہ کی طرف منسوب کرو، یہ شکر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک نعمت یہ دی، آپ نے لمبا سجدہ کیا، لمبی نماز پڑھی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب اللہ نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے تو آپ اتنی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ عبادت کی کثرت یہ شکر کا راستہ ہے، عبادت کی کثرت یہ شکر کا راستہ ہے۔ شکر کا مطلب ہی یہی ہے کہ تم اس کی عبادت میں آگے بڑھو، اس کی عبادت میں کوشش زیادہ کرو، یہ شکر ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ صرف زبان سے نہیں، سارے اعضاء کو عبادت میں تھکانا، یہ اس کو شکر کہتے ہیں۔ سارے اعضاء کو عبادت میں تھکانا اس کو شکر کہتے ہیں۔ تو میرے دوستو عزیزو، اگر نعمت کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرو گے تو پھر میں عرض کر چکا کہ پھر ان سے کہا جائے گا کہ بھئی آؤ تم بھی ہمارے ساتھ مل کر زمین کا شکریہ ادا کرو، کہ زمین غلہ دے رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے اللہ کو نہ ماننے والے، ان کے نزدیک اسباب اور بتوں کی حیثیت ان کے نزدیک برابر ہے۔ ہماری بات توجہ سے چاہتی ہے بہت۔ اغیار جس طرح بتوں کی پوجا کرتے ہیں اس طرح اپنے اسباب کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ اغیار جس طرح بتوں کو پوجتے ہیں اس طرح اپنے اسباب کو پوجتے ہیں، اس لیے کہ ان کے نزدیک اسباب ہی معبود ہیں، ان کے نزدیک اسباب ہی معبود ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ تو بنا کے فارغ ہو گئے، نعوذ باللہ،
وہ اسباب کو ایسے پوجتے ہیں جیسے اپنے بتوں کی. ان کے نزدیک اسباب اور بتوں کی تعظیم برابر ہے. ان کے نزدیک اسباب اور بتوں کی تعظیم برابر ہے. آپ دیکھیں گے جو اللہ کو نہیں مانتے وہ دکان کے سامنے پہلے جھکتے ہیں پھر دکان کھولتے ہیں. دیکھو پہلے وہ دکان کے سامنے جھکتے ہیں پھر دکان کھولتے ہیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف سبب سے پلتے ہیں. تو جس سے پلنے کا یقین کر لو گے نا اس کے سامنے جھکنا ہی پڑے گا، چاہے وہ سبب کسی بھی شکل میں ہو. وہ سبب میں یاد کرنا